السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی، آپ کا میزبان فہد یوسف جی، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا معلوماتی یوٹیوب چینل فہد انفو۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میں اپنے واٹس ایپ پر، اپنے یوٹیوب پر، اپنے فیس بک پیج پر آپ کے لیے ہمیشہ انفارمیشن دیتا ہوں آپ کے لیے، اور آپ کے لیے جو بھی معلومات ہو، جو بھی مسئلہ ہو، میں حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر مجھے خود معلومات نہیں ہوتے تو میں آگے ریپریزنٹیٹیو سے پوچھتا ہوں، لیکن آپ کو ضرور معلومات دیتا ہوں۔ تو اس ویڈیو میں کمپلیٹلی آپ کو پریکٹیکلی بتاؤں گا، اسکرین شاٹ بھی اسکرین پر دکھاؤں گا کہ ہاؤ ٹو اپلائی فار انڈیکیٹ 2022۔ تو آئیے شروع کرتا ہوں میں۔ سب سے پہلے تو سم مسکنسیپشن ہے، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ پہلے لوگ کہہ رہے کہ اگر آپ اپلائی کر رہے تو موبائل کے ذریعہ نہ کرے، لیپ ٹاپ کے ذریعے کرے، تو یہ اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ آپ موبائل کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، میں نے موبائل کے ذریعے کیا ہے، لیکن اکثر مسئلہ تب آتا ہے جب ویب سائٹ بزی ہوتا ہے۔ اگر ویب سائٹ بزی ہو تو وہ کمپیوٹر پر بھی بزی ہوتا ہے اور موبائل پر بھی۔ میں نے خود موبائل پر اپلائی کیا ہے، اور میں نے ویڈیو لیٹ کیونکہ پہلے میں نے اپنا اپلائی کیا۔ جب اپنا اپلائی میرا مکمل ہوا تب آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کرتا ہوں۔ دوسرا، لوگ کہہ رہے کہ پامبی جو ایشوئنگ ڈیٹ ہے اس کا پرابلم ہے، آپ جو ہے وہ 18+ ہے، تو آپ کے لیے درکار تھا کہ آپ پہلے اپنا شناختی کارڈ بناتے، اپنا سمارٹ کارڈ بناتے، لیکن اگر آپ نے نہیں بنایا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پامبی میں بھی ایشوئنگ ڈیٹ ہوتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ اسکرین شاٹ جو اسکرین پر سینڈ کرتا ہوں، تو اسی جگہ میں تاریخ اجرا، اردو میں سے کہتے ہیں تاریخ اجرا، وہاں پر موجود ہے، تو یہ لکھ کے اگر یہ تو تاریخ جو ہے 5 جولائی تک یہ ہو سکتے ہیں یہ ایڈمیشنز، تو اب بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ارجنٹ شناختی کارڈ جو ہے وہ 1 ہفتے میں آتے ہیں میرے خیال میں، یا 5 دنوں میں، جبکہ باقی جو ہے جو نان ارجنٹ ہوتا ہے وہ 25 دنوں میں آتا ہے۔ تو ابھی بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں شناختی کارڈ کے لیے، اگر آپ کا زیادہ شک ہو تب۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں کو ایڈمن کی طرف سے اردو نیم جو ہے وہ ویریفائی نہیں ہوتا، تو اس کے لیے بھی آپ انتظار کریں، یہ کوئی پرابلم نہیں ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا، اس پر وہ ویریفیکیشن کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیس میں لوگوں کو پرابلم ہے کہ وہ پیڈ نہیں لکھتا، تو میں نے ایک جگہ کمپلینٹ کرنا تھا، وہاں پر دیکھا تو وہ کہہ رہے کہ 24 گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ پیس ویریفیکیشن ہو جاتا ہے۔ تو جس نے جیس کیش کے ذریعہ کیا ہے تو ان کو تو میسیج آیا ہوگا، میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا بھی پریکٹیکلی، تو آپ انتظار کریں 24 گھنٹے کے بعد یا 24 گھنٹے کے اندر آپ کو ویریفیکیشن ہو جائے گا۔ ابھی میں شروع کرتا ہوں۔ بات لوگ کہہ رہے کہ ہمیں لنک سینڈ کرو، تو لنک سینڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جسٹ گوگل پر جائیں یا کروم پر جائیں، وہاں پر سرچ کریں پی ایم سی انڈیکیٹ ایڈمیشنز رجسٹریشن 2022، تو وہاں پر آپ کو ایک انٹرفیس جو ہے وہ نظر آئے گا، جہاں پر کچھ آپشن ہوں گے، ان میں پی ایم سی ایگزامز پر آپ کلک کریں۔ ڈسکرپشن میں نے لنک بھی دیا ہے، آپ اسی پر بھی کلک کر سکتے ہیں، وہ ویب سائٹ کا لنک ہے، لیکن اگر لنک کے ذریعے آپ کا کچھ پرابلم ہو تو آپ جسٹ سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ پی ایم سی ایگزامز پر کلک کریں، ایک ایسا انٹرفیس آپ کو سامنے آئے گا، 2 آپشن ہوں گے، ایک ہوگا رجسٹر یوزر کویسچن مارک، اس کے نیچے ہوگا لاگ ان، جبکہ دوسرا ہوگا نیو یوزر کویسچن مارک، پھر سائن اپ۔ تو اگر آپ نے پہلے کوئی ای میل نہیں بلکہ اس پی ایم سی میں کوئی اکاؤنٹ بنایا ہو، تو آپ پھر رجسٹر یوزر پر کلک کریں، یا آپ نے اکاؤنٹ بنایا ہو لیکن پھر مکمل معلومات وہاں پر شیئر نہیں کیا ہو، آپ نے مکمل رجسٹریشن نہیں کی ہو، تو دوبارہ وہاں پر رجسٹر یوزر پر کلک کریں۔ لیکن اگر آپ نیو یوزر ہے، آپ نے پہلے اکاؤنٹ نہیں بنایا، تو آپ نیو یوزر پر کلک کریں سائن اپ پر۔ اس کے بعد آپ کے سامنے جو انٹرفیس آئے گا وہ یہ ہوگا، وہاں پر فرسٹ آپشن جو ہوگا وہ ہوگا پل نیم ان انگلش، تو آپ یہاں پر انگلش میں اپنا نام لکھ کے جو آپ کے شناختی کارڈ میں ہو، جو آپ کے ڈاکیومنٹس میں ہو۔ اس کے بعد پل نیم ان اردو میں جو شناختی کارڈ میں آپ کا نام ہو، اکثر اس میں پرابلم بھی آتا ہے، تو اردو میں بھی صحیح لکھو اور سپیلنگ کا خاص خیال رکھیں۔ ایک مسکنسیپشن بھی ہے کہ لوگ کہہ رہے کہ پھر یہ ایڈٹ نہیں ہو سکتا، ایڈٹ تو ہو سکتا ہے لیکن کسی وقت تک، تو آپ پہلے چیکنگ لازمی کریں، سپیلنگ صحیح لکھ کے۔ اس کے بعد اردو نام لکھنے کے بعد آپ کو ای میل کا آپشن آتا ہے، تو وہاں پر آپ اپنا ای میل لیں، لیکن یہ ایسا ای میل ہو کہ یہ اوپن ہو، یہ رجسٹر ہو، یہی ویریفائڈ ہو، کیونکہ اس میں آپ کو امپارٹنٹ نوٹیفیکیشن آئیں گے، اس میں بعد میں آپ کو 3 ڈیٹس آئیں گے، جس میں آپ کو ایک سلیکشن کرنا ہوگا، آپ کو کہیں گے کہ آپ کون سے کو پریفر کرتے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ ای میل جو ہے اس میں آپ کو مختلف نوٹیفیکیشن آئیں گے، ویریفیکیشن کے، ٹیسٹ ڈیٹ کے، ٹیسٹ کے پیٹرن کے بارے میں، اس مختلف
اس کے بعد ای میل لکھنے کے بعد آپ کو پاسورڈ لکھنا ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کا جو ای میل کا پاسورڈ وہ وہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد کنفرم پاسورڈ کہ غلط تو نہیں لکھا۔ اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ، یہ ڈیٹ آف برتھ آپ کا جو اسکول میں ڈیٹ آف برتھ ہو جو کاغذات میں۔ اس کے بعد نیشنلٹی جو ہمارے پاکستانی ہے، پاکستانی لکھ کے، افغان ہوں گے آپ کا کسی کا۔ اس کے بعد ایکٹیو موبائل نمبر، یہ ایکٹیو موبائل نمبر جو ہوتا ہے جو نمبر آپ کے استعمال میں ہو، اس میں میسیجز آئیں گے، جس طرح میں نے آپ کو ای میل کا کہا اس طرح ایکٹیو موبائل نمبر بھی صحیح نمبر دو جو آپ ہر وقت استعمال کرتے ہو۔ اس میں میسیجز آئیں گے، اس میں پیمنٹ کے بارے میں آپ کا ویریفیکیشن کا میسیج آئے گا۔ اس کے بعد آئیڈینٹیفیکیشن ڈاکومنٹ ٹائپ، اس میں سلیکٹ آپشن ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو شناختی کاغذات تھے وہ کس قسم کے۔ اگر اس میں دو ٹائپس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے CNIC یعنی شناختی کارڈ جو اسمارٹ کارڈ جو ہارڈ پام میں ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے پام بی یا بی پام۔ تو آپ یہاں پر وہ سلیکٹ کرے گا۔ آپ نے شناختی کارڈ بنایا ہو، اسمارٹ کارڈ بنایا ہو تو آپ CNIC پر کلک کرے گا، نہیں بنایا ہو تو پھر پام بی پر کلک کرے۔ اس کے بعد انٹر آئیڈینٹیفیکیشن نمبر، اپنے شناختی کارڈ کا نمبر جو ہے وہ 13 ڈیجٹ نمبر ہوتا ہے وہ ڈائل کروں۔ اس کے بعد آپ کو ویریفائی ای میل کا آپشن آتا ہے، تو آپ اپنے ای میل میں جائے، وہاں پر ویریفائی پر کلک کرے تو آپ کو ایک ای میل آ جائے گا، وہ اس میں لکھا ہوگا یو ہیو سکسیسفلی کمپلیٹڈ یور سائن اپ پروسیس آن PMC ایگزام، یو کین ناؤ لاگ ان اینڈ بلڈ یور پروفائل ٹو پروسیڈ فردر ٹو رجسٹر فار ایگزام، وی وش ود یو گڈ لک، ریگارڈس پاکستان میڈیکل کمیشن PMC۔ تو یہ ای میل آپ کو آ جائے گا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا جو ای میل ہے وہ ہو ویریفائی ہو گیا۔ اس کے بعد آپ لاگ ان کریں، اس کے بعد جو انٹرفیس آپ کو آ جائے گا تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ آپ کو جو سامنا انٹرفیس آئے گا وہ ہوگا اسٹوڈنٹ پروفائل۔ اسٹوڈنٹ پروفائل میں کیا کیا ہوں گے میں آپ کو تفصیلاً بتاتا ہوں۔ فل نیم ان انگلش، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، انگلش میں اپنا نام لکھو صحیح طریقے سے، صحیح اسپیلنگ۔ اس کے بعد فل نیم ان اردو، یہ بھی لکھو۔ اس کے بعد فادر اور گارڈین نیم ان انگلش، آپ کا جو والد محترم ہے یا آپ کا جو بھائی ہے اس کا نام لکھو۔ اگر والد محترم حیات نہیں ہو، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو یہاں پر پھر گارڈین لکھو۔ نیچے پھر آپشن ہوتا ہے یہ آپ کا فادر ہے یا گارڈین ہے۔ اگر والد کا نام لکھا ہو تو فادر پر کلک کرے، اگر گارڈین کا نام لکھا ہو تو گارڈین پر کلک کرے۔ اس کے بعد جینڈر، آپ میل ہے یا فیمیل، تو اس جینڈر۔ اس کے بعد ایکٹیو موبائل نمبر، آپ کا جو ایکٹیو موبائل نمبر ہوتا ہے وہ لکھو۔ اس کے بعد آئیڈینٹیفیکیشن ڈاکومنٹ ٹائپ، وہی جو CNIC یا NICOP یا بی پام ہو تو اس پر کلک کرے۔ اس کے بعد آئیڈینٹیفیکیشن ڈاکومنٹ نمبر یعنی شناختی نمبر جو 13 ڈیجٹ ہوتا ہے اسے لکھ کے۔ اس کے بعد میرٹل سٹیٹس، یعنی آپ سنگل ہے یا میرڈ ہے، تو میں تو سنگل ہوں، میں نے سنگل لکھا، آپ اگر میرڈ ہے تو میرڈ لکھیں۔ اس کے بعد فادر پروفیشن، یعنی آپ کا والد کیا کام کرتے ہیں۔ اس میں مختلف آپشن ہوتے ہیں، اگر اس آپشن میں کوئی بھی پروفیشن آپ کے والد محترم نہیں کرتے تو اس میں ادر پر کلک کریں۔ اس کے بعد مدر پروفیشن، میں نے تو ہاؤس وائف لکھا، آپ جو بھی لکھتے اگر اس میں ایک بھی نہیں ہونا تو پھر ادر پر کلک کریں۔ اس کے بعد ڈومیسائل اور ڈسٹرکٹ، اس میں بھی لوگوں کو مسائل آ رہے ہیں۔ یہ جو ڈومیسائل اور ڈسٹرکٹ، میں شنگلہ سے تعلق رکھتا ہوں تو اس میں شنگلہ کا بالکل آپشن ہی نہیں تھا۔ وہاں پر ہمارے دوسرا تحصیل ہے الپوری، میں تو پورن کا ہوں تو اس کا میں الپوری کا آپشن تھا، میں نے الپوری پر کلک کیا کیونکہ اس میں شنگلہ کا آپشن نہیں تھا۔ میں نے سینئر سے سنا کہ آپ نیئرسٹ ضلع کا بھی نام لکھ سکتے، لیکن یہ غلط ہے۔ میں نے جب الپوری لکھا، ابھی بعد میں پھر میں نے کمپلین بھی کی کہ اس میں شنگلہ نہیں، ابھی شامل کیا گیا ہے، میں نے اپڈیٹ بھی کیا ہے۔ اس کے بعد کنٹری آف ریزیڈنٹ، یعنی جس ملک میں آپ رہ رہے، پاکستان میں ہم رہ رہے تو پاکستان۔ اس کے بعد پراونس، میں تو KPK سے ہوں تو میں نے KPK لگایا۔ اس کے بعد کرنٹ سٹی آف ریزیڈنس، آپ فی الحال کدھر رہتے ہو، تو میں نے سوات لکھا۔ یہ اس لیے ہوتا ہے نا کہ آپ کو اسی پریفرنس پر، اسی ترجیح پر حال لے سینٹر دے، تو اس لیے کرنٹ سٹی آف ریزیڈنس میں نے سوات لکھا ہے۔ اس کے بعد پروفائل پکچر،
یہ پروفائل پکچر جو ہے ان میں خصوصی ہدایت کی ہے کہ وائٹ بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے. انہوں نے لکھا ہے کہ پلیز اپلوڈ اے کلیئر فونٹ پیس فوٹوگراف ان وائٹ بیک گراؤنڈ ان فارمیٹ PNG GPEG JPG ود میکسیمم سائز 2 MB. انہوں نے لکھا ہے کہ کلیئر فوٹو آپ یہاں پر دے جو کہ 2 MB سے زیادہ نہ ہو. PNG شکل میں بھی ہوتا ہے. PNG کا مطلب یہ ہے کہ جس میں بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا. GPEG یعنی جس میں بیک گراؤنڈ ہوتا ہے لیکن وائٹ اور وہ ہوگا اور کلیئر فونٹ پیس یعنی جس میں آپ کا پیسٹ جو ہے واضح ہو اور 2 MB سے زیادہ نہیں ہو. اور انہوں نے یہاں پر تاکید کی ہے, نوٹ لکھا ہے, دس امیج ول بی یوز فار یور ایگزام ان رجسٹریشن اف یو اپلوڈ اینی پیک اور انویلڈ امیج اور اینی امیج وچ ڈز ناٹ میٹ دا پری ڈیفائنڈ کرائٹیریا آف وائٹ بیک گراؤنڈ یو ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو ٹیک دی ایگزام. اگر آپ نے ہمارے وائٹ بیک گراؤنڈ والا کرائٹیریا جو ڈیفائنڈ ہوا پری ڈیفائنڈ ہوا تحت آپ نے تصویر نہیں لگایا یا پیک تصویر لگایا یا کسی اور کا لگایا تو آپ ایگزامینیشن ہال میں آپ کو الاؤ نہیں کیا جائے گا کہ آپ اندر جا سکے. تو انہوں نے تاکید کی ہے کہ وائٹ بیک گراؤنڈ والا تصویر لازمی دے دے. اس کے بعد یہ ایک انٹرفیس سے اس کے نیچے دوسرا آپشن آتا ہے ایگزام ڈیٹیلز. ایگزام ڈیٹیلز میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کدھر ایگزام دینا چاہتے ہیں. تو ویئر وڈ یو لائک ٹو ٹیک دی ایگزام. وہاں پر دو آپشن ہوتا ہے, پاکستانی سینٹر اور دوسرا ہوتا ہے انٹرنیشنل سینٹر. میں نے تو پاکستانی سینٹر لکھا ہے, اگر آپ انٹرنیشنلی دیتے ہیں تو انٹرنیشنل سینٹر لکھیں. اس کے بعد پریپرڈ ایگزام سٹی یعنی آپ کہاں پر یہ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں. میں نے تو سوات لکھا ہے, جہاں پر آپ دینا چاہتے ہیں. اگر آپ پشاور میں بھی دینا چاہتے ہیں تو آپ پریپرڈ ایگزام سٹی. اس کے بعد الٹرنیٹ ایگزام سٹی یعنی خدا نخواستہ اگر آپ نے جو پریپرڈ ایگزام سٹی اس میں تعداد کم ہو تو ہم پھر الٹرنیٹ ایگزام سٹی آپ سلیکٹ کریں. میں نے پشاور سلیکٹ کیا. اس کا مطلب یہ ہے اگر سوات میں لوگ کم ہوں تو پھر تو پشاور میں ہم کو وہاں پر ایڈجسٹ کریں گے, لیکن یہ بہت کبھی کبھار ہوتا ہے. پچھلے سال بھی لوگوں نے پشاور اسلام آباد سلیکٹ کیا تھا لیکن پھر سوات میں حال تھا. سوات سے کافی لوگ ہوتے ہیں تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. اس کے بعد پریپرڈ ایگزام ڈیٹ یعنی آپ ایک ڈیٹ سلیکٹ کریں جو آپ کی مرضی ہوتا ہو, لیکن ان کے نیچے انہوں نے خاص نوٹ لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے یہ ٹینٹیٹیو عارضی ڈیٹ ہوتا ہے اور یہ کوئی گارنٹی آپ کو نہیں دیتا کہ یہ لازمی آپ اسی ڈیٹ میں ٹیسٹ جو ہے کنڈکٹ کریں گے آپ سے ہم. اس میں آپ کو ایک چوائس دیا ہوتا ہے لیکن وہاں پر لکھا ہے کہ اگر آپ نے پہلے فیس سبمٹ کی تو آپ کی مرضی کی جائے گی. پچھلے سال بھی ایسا ہوا تھا کہ جس نے پہلا فیس سبمٹ کیا تھا تو ان کو آخری ڈیٹ دیا گیا تھا اور جس نے بعد میں سبمٹ کیا تھا انہیں پہلا ڈیٹ دیا گیا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم فیس جو پہلے پے کرتے ہیں اسی پر ڈیپینڈ کریں گے, جبکہ سیٹس اویلیبلٹی کے پر بھی ڈیپینڈ کریں گے کہ سیٹس اویلیبل ہے یا نہیں. اگر سارے لوگ 30 تاریخ لکھتے ہیں, آخری 30 تاریخ ہے, 7 سے 30 تاریخ تک ایگزام ہوں گے تو 30 تاریخ میں تو سارے اسٹوڈنٹ تو آکوپائی نہیں ہو سکتے, سارے تو یہ چاہ رہے کہ ہم 30 تاریخ پر دیں. یہ سیٹس اویلیبلٹی پر بھی ڈیپینڈ کرے گا. اس کے بعد سبلنگس ڈیٹیلز. سبلنگ کا مطلب ہے بھائی اور بہن. آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں اسے سبلنگس کہتے ہیں. اور آپ کے ساتھ جو لکھتا ہے کہ آپ کے بہن بھائی میں سے کوئی تو میڈیکل کالج یا ڈینٹل کالج میں اسٹوڈنٹس نہیں ہے تو وہاں پر دو آپشن ہوتے ہیں, نو یا یس. میں نے نو لگایا. اگر آپ کے کوئی میڈیکل اسٹوڈنٹ ہو, میڈیکل میں اسٹوڈنٹ ہو آپ کا بہن یا بھائی تو آپ وہاں پر یس پر لگائے. اس کے بعد دو آپشن نیچے آتے ہیں, سیو ایز ڈراپ اور سیو ایز کنٹینیو. اگر آپ کو کوئی کسی پر شک ہو یا آپ کے پاس کوئی معلومات ان میں نہیں ہو تو آپ سیو ایز ڈراپ پر کلک کریں. اگر آپ بالکل کنفرم ہے کہ میں نے صحیح لکھا, دوبارہ بھی چیک کریں شناختی کارڈ نمبر غلط نہیں لکھا ہو یا کوئی ڈومیسائل ڈسٹرکٹ. تو اس کے بعد سیو ایز کنٹینیو. جب آپ سیو ایز کنٹینیو پر کلک کرتے ہیں تو اس کے بعد جو دوسرا انٹرفیس آتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ ایجوکیشن کے بارے میں, کوالیفیکیشن کے بارے میں کچھ معلومات ہوتے ہیں. تو وہاں پر کوالیفیکیشن پہلا آپشن ہوتا ہے کہ آپ کس کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو میں نے PC لگایا. آپ وہاں پر اگر اس میں موجود نہیں ہو تو آپ ادر پر کلک کریں, نیچے لکھ سکتے ہیں اپنی مرضی کے. اس کے بعد کنٹری, اس کے بعد ایجوکیشنل بورڈ. اگر آپ کا بورڈ اس میں نہیں دیا گیا ہو تو آپ بھی وہاں پر ادر سلیکٹ کر سکتے ہیں اور پھر اپنی مرضی کے لکھ سکتے ہیں. اگر موجود نہیں ہو تو یہ جو بورڈ آپ انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اس کے بعد انسٹیٹیوٹ میں بھی یہ پرابلم تھا کہ اگر کسی کا موجود نہیں ہو تو آپ ادر پر کلک کریں, نیچے خود لکھ کے. ہمارے جو GDC میں گورا تھا وہ اس میں موجود نہیں تھا تو ہم نے خود لکھا. اس کے بعد سٹی کا نام لکھ کے, اس کے بعد انسٹیٹیوٹ ایڈریس کہ یہ کالج آپ کا جو ہے جو ادارہ ہے آپ کا یہ کدھر واقع ہے.
اس کے بعد آپ کے پاس وہ لکھتے آپ اس پر پھر کنٹینیو پر کلک کرتے تو وہ کہتے آر یو شور یو وانٹ ٹو سیو یور ایجوکیشن اینڈ کنٹینیو. وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ شور ہیں، تو آپ وہاں پر دو آپشن ہوتے ہیں، نو یا یس، تو آپ یس پر کلک کریں. اس کے بعد اویلیبل ایگزام کا ایک آپشن وہاں پر آتا ہے، انڈیکیٹ فیس 6,000 پاکستانی روپیز اور رجسٹریشن لاسٹ ڈیٹ انہوں نے لکھا ہے کہ 5 جولائی 2022. 5 جولائی 2022 انہوں نے لکھا ہے کہ آپ اس وقت تک اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایکشن کے نیچے لکھا ہوتا ہے رجسٹر، آپ رجسٹر پر کلک کریں. جب آپ رجسٹر پر کلک کرتے ہیں نا تو وہاں پر آپشن آتا ہے ڈکلیریشن آف اتھینٹسٹی، یعنی آپ کا جو معلوماتی اتھینٹک ہے، آپ سے گارنٹی لے رہے کہ آپ ہوش و حواس میں یہ آپ نے صحیح لکھا ہے. تو آپ دوبارہ بھی چیک کر سکتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے اگر آپ نے غلط لکھا ہو تو آپ کا 1 سال بھی ضائع ہو سکتا ہے، آپ کو ٹیسٹ کے لیے بھی الاؤ نہیں کر سکتے. کہ آپ کنفرم ہے کہ آپ ہوش و حواس میں، تو آپ یس یا نو وہاں پر کلک کر سکتے ہیں. تو یس پر کلک کریں. اس کے بعد پیمنٹ آپشنز آتے ہیں. پیمنٹ جو ہے وہ 3 آپشن وہاں پر دیے گئے. ایک آپشن جو ہے وہ ہے کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ، یعنی اے ٹی ایم جسے ہم کہہ سکتے. اور دوسرا آپشن ہے جیس کیش. تیسرا آپشن ہے بینک چالان. یہ جو بینک چالان ہے اس پر اگر آپ کلک کریں تو وہاں پر آپ کو 3 شیٹ ملیں گے ایم سی بی بینک کا. آپ ایم سی بی میں 6,000 روپے جو ہے 6,030 روپے آپ ایڈ کر سکتے ہیں، اور پھر بینک چالان یہاں پر ایڈ کریں گے. میں نے تو خود جیس کیش سلیکٹ کیا تھا، تو اس لیے جب آپ جیس کیش پر مارک کرے کلک کرے تو وہاں پر یہ انٹرفیس آتا ہے، پلیز ویٹ وی آر ری ڈائریکٹنگ یو ٹو دا پیمنٹ گیٹ وے، پلیز ڈونٹ کلک اوے اور ریفریش دا پیج، کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، تھوڑا سا ویٹ کریں. اس کے بعد دوسرا انٹرفیس آتا ہے پچنگ یور ٹرانزیکشن ڈیٹیلز. اس کے بعد پلیز انٹر ویلڈ ڈیٹیلز، پلیز ان لاک یور فون، یو ول ریسیو اے موبائل PIN پرسنل انفارمیشن نمبر پروم فار ویریفیکیشن. وہ کہتے ہیں کہ آپ جس موبائل میں آپ کا جیس کیش ہو تو آپ اس کو ان لاک کریں، کیونکہ وہاں پر کچھ آئے گا، آپ وہاں پر پرمیشن دیں گے. جب پھر اس کے نیچے 2 آپشن آتے ہیں. ایک ہوتا ہے موبائل اکاؤنٹ نمبر، یعنی جس نمبر پر جیس کیش اکاؤنٹ ہو تو وہ موبائل نمبر لکھ کے، اس کے بعد انٹر لاسٹ 6 ڈیجٹ آف یور CNIC، یعنی جس نمبر پر جیس کیش اکاؤنٹ ہو تو جس شناختی کارڈ پر، تو اس کے آخری 6 ہندسے لکھو. اس کے بعد آئی ایم ناٹ اے روبوٹ. وہاں پر ایک آپشن ہوتا ہے کہ کیا یہ تو روبوٹ تو نہیں ہے، غلطی سے تو نہیں ہو رہا، کوئی بچے تو نہیں کر رہے، تو آپ آئی ایم ناٹ اے روبوٹ پر کلک کریں. اس کے بعد پے پر کلک کریں. تو زیادہ تر لوڈنگ ہو تو پھر کوئی پرابلم آتے ہیں تو تھوڑا سا ویٹ کریں، یا اگر کوئی پرابلم نہیں ہو، اتنا لوڈ نہیں ہو، تو آپ ڈائریکٹ آپ کے موبائل سے جو ہے وہ آٹومیٹیکلی 6,060 روپے جو ہے وہ کاٹتے ہیں. اور پھر آپ کو ایک نوٹیفیکیشن آئے گا جیس کیش نو پیئنگ اور 6,060 ٹو PMC، اس طرح کوئی آئے گا. اور نیچے لکھا ہوتا ہے، جب آپ اس پر کلک کریں تو وہ پر لکھا ہوتا ہے OMPIN ویریفائی پیئنگ RS 6,060 ٹو پاکستان میڈیکل کمیشن، انٹر یور MPIN ٹو کنفرم. آپ وہاں پر اپنا جو کوڈ ہوتا ہے وہ 4 ہندسوں پر مشتمل ہوتا ہے، جس کے اسے پر کلک کریں. وہاں پر لکھا ہوتا ہے پے نو اور پے لیٹر. اگر آپ ابھی پے کرنا چاہتے ہیں جس کیش سے 6,060 روپے، تو پے نو پر کلک کریں. اس کے بعد آپ کو ایک انٹرفیس نظر آئے گا سکسیسفل، اور ٹک مارک اس کے ساتھ لکھا ہوگا. اس کے بعد نیچے لکھا ہوگا ٹرانزیکشن از ناؤ کنفرم، یو ول ریسیو SMS شارٹلی ڈن. آپ کو لکھا ہوگا کہ عام ہے وہ سکسیسفل ہو گیا ہے، ابھی میسج کا انتظار کریں. آپ کے موبائل سم جس پر جس کیش ہو تو اس میں ایک میسج آئے گا. میسج میں کیا لکھا ہوگا، تھوڑے سے انتظار کے بعد آپ کو میسج ریسیو ہوگا، یور آن لائن پیمنٹ آف 6,060 فرام PMC از سکسیسفل فرام یور اکاؤنٹ. اور جو آپ کا نمبر ہو وہ لکھا ہوتا ہے 8 ٹائم، اور ٹائم بھی ظاہر کرتا ہے سیکنڈ کے ساتھ. اس کے بعد نیچے TID لکھا ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے آپ کا رجسٹریشن کمپلیٹ. اس کے بعد جو پرابلم مینلی میں نے دیکھا اسٹوڈنٹ فیس کر رہے، فیس بک پر گلے کر رہے گروپس میں، انڈیکیٹ اسپائرنٹس گروپ میں، تو وہ کہہ رہے کہ ہمیں وہاں پر پیڈ نہیں لکھا ہوتا، ان پیڈ کسی کو لکھا ہوتا ہے، کسی کو پینڈنگ. تو آپ 24 گھنٹے انتظار کریں. میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ بینک چالان تک انتظار کریں، لیکن آج تو اتوار ہے، اتوار کے دن تو بینک بند ہوتے ہیں، تو پیر کے دن تک انتظار کرنا پڑے گا. لیکن پھر بھی اگر آپ کو جلدی ہے تو پھر جس کیش کا راہ اختیار کریں. تو
اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کسی بھی وقت یا کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، تو میں لازمی آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ۔ دیجیے اپنے میزبان فہد یوسف کو اجازت، والسلام۔